السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں اختلافات میں مت کرو تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑوں میں مت پڑو۔ اگر ہم آپس میں جھگڑوں میں پڑتے ہیں، دو خرابیاں امت میں آ جائیں گی۔ ایک یہ ہے کہ فتفشلوا، ہم بزدل ہو جائیں گے، لوگ کثرت سے ہوں گے، کروڑ مسلمان اس روئے زمین پر ہوں گے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم سامنے والوں سے بات کر سکیں یا اپنی بات کو منوا سکیں یا ہمارے ہونے کا احساس دلوا سکیں، اس لیے کہ ہم بزدل اور ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، ہماری بول کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ یہ حشر ہو جائے گا اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول کی باتوں کو پسے پش ڈال دیا۔ اور کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم روئے زمین پہ رہ کر بھی تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تم پکار رہے ہوگے کہ دیکھو کہ ہم ہیں، کوئی تمہاری بات کی طرف، تمہاری آواز کی طرف دھیان ہی نہیں دے گا، ہماری یہ حیثیت ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب الجلال نے صاف طور پہ یہ بیان کر دیا کہ دیکھو کہ اگر تم سربلند ہونا چاہتے ہو، اگر تم اپنی طاقت کو اور اپنی آواز کو دوسروں کے سامنے منوانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو تمہارے لیے یہاں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ حضرت صحابہ مختلف ملکوں کے تھے۔ حضرت سہیل یہ روم سے آئے تھے اور حضرت سلمان فارس سے تشریف لائے تھے۔ حضرت عباس نینوا سے تشریف لائے تھے، جہاں حضرت یونس علیہ السلام نے زندگی گزر بسر کیا۔ یہ سب گئے، یہ آپس میں رہے، ان کے درمیان کا پورا اختلاف اللہ کے رسول علیہ السلام نے ختم کروا دیا۔ قبیلوں کا اختلاف، خاندانوں کا اختلاف، باپ مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کے اس سے عہد لیتا تھا، میرے خون کا بدلہ لیے تک سکون سے نہ بیٹھنا، میرے خون کا بدلہ لینے تک سکون سے نہ بیٹھنا۔ باپ اپنی اولاد سے یہ عہد لیتا تھا، اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے عہد لیتا تھا، اور اولاد اپنے باپ کے بدلے کو سب سے پہلے اہمیت دیتا، اور بس خون ریزی اور ہر طرف قبیلوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے۔ اور خزرج یہ دو مشہور قبیلے تھے عرب کے، ان کے درمیان میں اتنی سخت لڑائی جسے آج بھی ہم سنتے ہیں اور تاریخ کے صفحات پر لکھے گئے ہیں۔ ان کا اختلاف کس نے ختم کیا؟
ان کے درمیان کے جھگڑوں کو کس نے ختم کیا؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے درمیان کا اختلاف ختم کر دیا، آپ نے کتاب کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھایا، قرآن مجید کو پڑھوایا، اور اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے حضرت صحابہ کے درمیان میں محبت قائم کر دیا۔ جب جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ رب ذوالجلال نے پوری دنیا پہ غلبہ عطا فرمایا۔ لیکن آج مسلمانوں کے درمیان میں اتنا اختلاف اور ہمارے درمیان میں اتنا بھید بھاؤ اور ہمارے درمیان میں اتنے لڑائی جھگڑے کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑوں میں اتنے گر گئے اور اتنے پھنس گئے کہ دوسری باتوں کی طرف توجہ دینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہا کہ ہمارے مسلکی اختلافات، ہمارے مذاہب کے اختلافات اور ہمارے دوسرے آپسی خاندانی اختلافات، بھائیوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے، بھائی بہن کے درمیان کے لڑائی جھگڑے، اور ایک طرف ماں باپ کے درمیان یعنی اولاد اور ماں باپ کے درمیان کے لڑائی جھگڑے، یا میرے اللہ کیسے ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ کیسے ہم دنیا کو بتا سکیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ ارے کیا بتاؤں، جب انگریز کے ساتھ جنگ آزادی کی لڑائی ہو رہی تھی، امیر الدین حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے پیش رہ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا، تو اس وقت سوچا کہ یہ مولوی اس کی بات میں بڑا جادو بھی ہے اور یہ لوگوں کو مسحور کر دیتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں میں آ کے ہمارے خلاف اٹھ بیٹھتے ہیں، تو اس لیے چلو سب سے پہلے اسے ہم مالٹا کی جیل میں ڈال دیں۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے مالٹا کی جیل میں بند کر دیا، اور آپ کے شاگرد عبد الرشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، استاد اور شاگرد کے درمیان کا کیا عجیب رشتہ کہ دیکھا کہ میرے شیخ اندر چلے گئے ہیں، اب میں باہر رہ کے کیا کروں؟ حضرت وہاں اندر پریشان ہو رہے ہوں گے، اس لیے انہوں نے بھی کوئی ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے انگریزوں نے ان کو بھی لے جا کے مالٹا کی جیل میں بند کر دیا۔ اب آ گئے اندر، دیکھا کہ اس وقت وہاں کی سردی، دلی کی سردی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اتنی سخت سردی ہوتی ہے، مائنس پر پہنچ جاتا ہے یا 2 یا 3 4 ڈگری پہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں اٹھتے اور اٹھ کے نماز پڑھنے کی تیاری کرتے، وضو کرنے کے لیے پانی سا بن جاتا، وضو کرنے کے لیے آپ کو تکلیف ہوتی۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میرے استاد، ارے یار میرے اللہ، کہ یہ تہجد میں اٹھتے ہیں لیکن پانی برف سا بن جاتا ہے، تو میں کیا کروں کیسے؟ اس لیے کہ وہاں گرم پانی کا کوئی نظام نہیں۔ یا اللہ، شاگرد ہو تو ایسے، آج کی شاگرد تو یہ کہ استادی کو غرق کرنے پہ لگ جاتے ہیں، لیکن یہ شاگرد دیکھیے کہ کیسے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ میرے شیخ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں کہ پورا پانی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جم جاتا ہے، اس لیے آپ کو وضو کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے سوچا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ پانی کے لوٹے کو پوری رات اپنے سینے سے دبائے رکھتے تاکہ بدن کی گرمی سے اور ہاتھوں کی گرمی سے اس پانی کے اندر سردی ختم ہو جائے اور اس کی ٹھنڈک ختم ہو جائے، پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے۔ اور جب شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ لوٹا لے جا کے آپ کے لیے پیش کرتے، شیخ اس سے وضو فرمائے۔ حضرت شیخ الہند 4 سال تک آپ قید میں رہے،
ایک مرتبہ آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ بڑے مغموم ہیں، بہت سی تکلیف آپ کے چہرے سے جھلک رہی ہے، سوچا کہ ذرا ہمت دیں الفاظ کے ذریعے۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ تکلیف دور ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا ارے مجھے پتا ہے یہ جو تکلیف ہے، یہ جو غم ہے، یہ نہ ایک دن ختم ہی ہونے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہم پر بھی تکلیفیں آئی ہیں، ہم پر بھی مصیبتیں آئی ہیں، ایک نہ ایک دن یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی، لیکن مجھے یہ غم ستا رہا ہے کہ یہ میری جو تکلیف ہے، یہ جو میرا غم ہے، اس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہوا یا نہیں، یہ تکلیف مجھے ستا رہی ہے۔ اگر آج کے اس دور میں بھی جو امت میں کوئی انسانیت میں مصیبتیں آئی ہیں، اس وقت پریشان حال ہے، امت کی یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ غم دور ہو جائیں گے، یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی، یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ ہاں اگر ان تکلیفوں کے دنوں میں بھی اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ یہ میرا امتحان ہے۔ اگر اس وقت میں کامیاب ہو گیا، میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، میں نے اپنے رب کو خوش کر لیا، تو میں کامیاب و کامران ہو جاؤں گا۔ جب آپ 4 سال قید میں رہ کر باہر تشریف لائے تو ایک دن دارالعلوم میں تمام لوگوں کو جمع کے خطاب فرمایا، کہا کہ میری پوری زندگی کا نچوڑ صرف 2 الفاظ میں، 2 جملوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 80 سال تک درد دینے والے استاد کہہ رہے ہیں کہ میری پوری زندگی کا نچوڑ 2 جملوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ آج امت کیوں ذلیل و رسوا ہو رہی ہے؟ میں نے اس کا نتیجہ ذہن میں رکھ کر سوچ کے نکال لیا۔ ایک تو یہ ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس لیے ہم نے رکھ لیا، گھر نیا بنایا، اب برکت لانے کے لیے یا برکت حاصل کرنے کے لیے مدرسے کے طلباء کو یا کچھ مولویوں کو جمع کر لیا، قرآن خوانی کروا دیا، تھوڑی سی دعا کروا دیا، سمجھ لیا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ دکان کی وہ بنی، اب کچھ لوگوں کو بلایا، قرآن پڑھوایا، دعا کروایا، برکت حاصل ہو گئی، سمجھ گیا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، کچھ بچوں کو بلایا یا مولویوں کو بلا لیا، قرآن پڑھا دیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کروا لیا، اب حق ادا کر دیا۔ کاش کہ قوم قرآن سے عمل کرنا شروع کر دے، کاش کہ یہ قوم جو قرآن کو چھوڑ دیا ہے اگر قرآن پہ عمل کرنے والی بن جائے، قرآن کو سمجھنے والی بن جائے، اگر ہم لوگوں سے پوچھنا شروع کریں کہ بولو کہ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں، سورہ نساء کا ماحصل کیا ہے، سورۃ النور کا ماحصل کیا ہے، سورۃ الفرقان میں اللہ رب ذوالجلال نے کیا کیا باتیں سمجھائی ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ رب ذوالجلال نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ کچھ آیتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں بس قرآن کو ہم نے کتابوں میں خوب سجا کے رکھ دیا کہ یہ کتاب سجا کے رکھنی ہے۔ جی ہاں، ادب کرنا ہے، ادب کرنا ہے، ادب کرنے ہی سے ہم کو علم آتا ہے، آنکھوں سے بھی لگایا جائے گا، سینے سے بھی لگایا جائے گا اور اوپر بھی رکھا جائے گا، پیروں پہ بھی نہیں رکھا جائے گا، اس کا پورا ادب کیا جائے گا۔ صرف ادب کرنے کا کافی نہیں ہے، ادب کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کے پیغام کو ہم کو عام کرنا ہوگا، جب جا کر ہم کامیاب ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن کو لوگوں نے صرف اس کام کے لیے رکھ لیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کے پیغام کو ہم نے عام کرنا چھوڑ دیا، اس وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آج آپسی جھگڑے، آپسی اختلافات، اسی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔
اگر ہم ایک ہو جائے، جو کچھ بھی اختلاف ہو اس اختلاف کو ہم پتے پوچھ ڈال دیں اور آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، یقین مانیے کہ دشمن جتنی کی کوشش کر لے گا کامیاب و کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح خلیفۃ المسلمین والمؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کے درمیان میں سخت اختلاف کا ایک مسئلے کو لے کے آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی، لڑنے کی نوبت آ گئی، اتنی شدت اختیار کر گیا اختلاف، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ رومیوں نے سوچا کہ موقع یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا، او ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مشکل وقت میں، آپ ہم کو اجازت دیں، ہماری پوری فوج کو آپ کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہم ختم کر کے رکھ دیں گے۔ کیا جواب دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ پتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان پر تان کشنی، ہم ان پر الگ الگ قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، ارے کم وقت ہو کہ تم نے کیا لکھ دیا، اگر تم نے کسی بھی طرح کی حرکت کی، غلطی کی تو یاد رکھو علی کا سب سے پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا۔ ہمارے درمیان کا اختلاف کو ہم حل کر لیں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے کسی بھی طرح کی کوئی حرکت کی یاد رکھو سب سے پہلا سپاہی خلیفۃ المسلمین والمؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا امیر معاویہ ہوگا تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے۔ یہ ہے کہ اختلاف ہے، لیکن اختلاف کو ہم اتنا آگے نہ بڑھائیں کہ جس کی وجہ سے دشمن کا ہم کھلونا بن جائے، وہ جس طرح سے چاہتا ہے اس طرح سے ہم کر بیٹھیں، ہم اس کی باتوں میں آ جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں جہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے ہیں، قبر میں آرام کر رہے ہیں، آپ تشریف لے گئے، نماز کا وقت آیا، بغداد کی مسجد میں جہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے ہیں، وہاں نماز پڑھنے کا وقت آیا اس مسجد میں، تو جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھا نماز میں، یہی نماز غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ مسجد وہ تھی کہ جہاں سب آہستگی کے ساتھ آمین کہا جاتا تھا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ اس کے قائل، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آمین بالجہر کہنے کے قائل۔ آپ نے خاموشی اختیار کر لیا۔ آپ کے شاگرد عبد الرشید بھی بہت سارے ساتھ میں تھے، دیکھا کہ امام شافعی نے زور سے آمین نہیں کہا، آہستگی کے ساتھ آپ نے آمین کہا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے استاد اپنے شیخ امام شافعی سے پوچھے، حضرت اب تک آپ کو دیکھا کہ آپ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی تو زور سے آمین کہتے ہوئے ہم نے آپ کو پایا ہے، لیکن اب آپ یہاں تشریف لائے اور آپ خاموشی اختیار کر لیا، آپ نے تو زور سے نہیں کہا۔ قربانی جائیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر، اللہ کی قبر کے نور سے منور فرمائے۔ ہمارے ان بزرگوں کا وصف دیکھیے، ان کے اخلاق دیکھیے اور ان کا طرز دیکھیے کہ آپ نے کیا کہا، کیا پیارا جواب دیا اپنے شاگردوں کو۔ دیکھو آمین زور سے کہنا یا آمین آہستہ کہنا یہ اولا غیر اولا کی بات ہے، افضل غیر افضل کی بات ہے، راجح غیر راجح کی بات ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ان کے پاس آمین آہستہ کہنا افضل، ہمارے پاس آمین زور سے کہنا افضل، ہمارے پاس آمین زور سے بولنا اولا اور ان کے پاس غیر اولا، بس کتنا سا اختلاف ہے۔ اب یہاں امام اعظم رحمت اللہ علیہ قبر میں آرام کر رہے ہوں اور میں وہاں ان کے سامنے اولا غیر اولا کو چھوڑ کے
ان کی بات پہ عمل کر کے میں نے صحیح کے ساتھ آمین کہا۔ یہ ہے کہ ہم نے بس نہ ہم کو پتا ہے کہ یہ آمین زور سے کہنا افضل ہے یا غیر افضل، ہم نے اس کو فرض سمجھ لیا کہ آمین زور سے کہنا فرض ہے۔ اگر کسی نے نہیں کہا سمجھا کہ چلو اس کے ساتھ لڑ پڑے، اب پتہ ہی نہیں ہے کس وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تان کشنی۔ جی ہاں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن مسائل میں صرف افضل غیر افضل کی بات ہے، فرض کے درمیان میں کسی کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کے درمیان میں اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی 2 رکعت فرض، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں فجر کی 3 رکعت فرض ہے، نہیں، کسی امام نے نہیں کہا، سب کے پاس 2 ہی فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، جی ہاں عشاء کی 4 رکعت فرض، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یکن ولا یزال ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں۔ کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اللہ کے ساتھ یہاں ان کو بھی خدا مان لو، ان کو بھی اللہ مان لو، اللہ کا ساتھی مان لو، اللہ کا ساتھی مان لو، نہیں، کسی امام نے نہیں کہا۔ سب نے شرک کی نفی کی ہے اور سب نے یہ کہا اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور سب نے یہی کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ قرآن کے پیغام کو ہر امام نے کہا ہے، کسی کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں۔ جی ہاں، یہ جو افضل غیر افضل کے درمیان میں اختلاف ہوا، یہ حضرت صحابہ کے درمیان کا اختلاف ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حضرت صحابہ کا اختلاف ہمارے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ آپ ہاتھ کے پاس رہنے والے لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیسے اختلاف رحمت ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ کبھی آپ نے ہاتھ یہاں سینے پہ باندھ لیا، کبھی آپ ناک کے نیچے باندھ لیا، کبھی ہاتھ کھلا رکھ لیا۔ جی ہاں، یہ سارا یہ اختلاف نہیں ہے، ہمارے لیے رحمت ہے۔ آپ اگر سفر پہ جائیں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ادا کر لیں، جی ہاں، اور بعض ائمہ کے درمیان میں ایک ہی وقت میں، مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہے تو اسی میں جمع بین الصلاتین کر لیتے ہیں، عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کہ کہیں سفر میں نماز قضا نہ ہو جائے، اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جمع بین الصلاتین کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اخیر وقت میں پڑھے، عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیں، یہ جمع بین الصلاتین ہے۔ یہ اختلاف، جی ہاں، لیکن کبھی کسی نے نماز کی فرضیت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ بہت سارے ایسے مسائل جیسے سر کا مسح ہے کہ بعض ائمہ نے فرمایا کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، اور بعض ائمہ نے فرمایا کہ چوتھائی سر کا مسح کر لیا تو کافی ہوگا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ صرف یہاں کچھ بال اگر بھیگ جاتی تو سر کا مسح ہو جائے۔ یہ سارے اختلافات کوئی امت کے لیے رحمت ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان اختلافات کو لے کر ہم آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر تان کشی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، جب جا کر امت ذلت کی طرف پہنچ جائے گی، جب جا کر امت رسوا ہو جائے گی، ذلیل ہو جائے گی۔ جی ہاں، آج یہی اختلاف ہمارے درمیان میں ہے۔ ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو امیر بنانے کے لیے تیار نہیں، سب چاہتے ہیں کہ میری بات مانے۔ ارے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب بعض لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا فقط اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں تھا، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اب زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ حضرت ابو بکر اب تک نرم دل، اب تک آپ کی نرمی مشہور و معروف، اور حضرت عمر بڑے سخت مزاج کے سلسلے میں مشہور و معروف۔ حضرت عمر نے فرمایا جانے دو، حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس وقت شریعت کو نافذ کرنے کا وقت ہے، زکوٰۃ قیامت تک فرض رہے گی، اس کی فرضیت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اگر نبی کے زمانے میں کوئی چھوٹا سا بچڑا بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں، وہ اب بھی دینا ہوگا۔ اگر رسی جو اون کو باندھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے بھی زکوٰۃ میں ادا کرتا تھا، وہ اب بھی زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو ابو بکر کی تلوار بار کرے گی۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت عمر نے تقابل اور ذرا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کرنا چاہا نہیں، لیکن دوسری مثال ذرا دیکھیے، بدر کے قیدی آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی کے ذہن میں ہے اور تمام قیدیوں کو جمع کیا گیا۔ حضرت صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے، کیا کریں؟ اس لیے کہ یہ ہم میں سے عجیب حدیث اکثر کے رشتے دار ہیں، ان کو آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر مکے میں ظلم و زیادتی کیے ہیں اور ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب موقع آیا ہے ان کی سب کی گردنیں اڑا دیا جائے اور مکے والوں کو اور آپ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو ایک پیغام بھیج دیا جائے، جو کوئی بھی اسلام کے خلاف کھڑے گا، جو کوئی بھی اسلام کے خلاف لڑے گا، اس کا یہ حشر ہوگا، ایک پیغام بھیج دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، نہ آپ نے آزاد کیا، نہ آپ نے ان کی گردن اڑائی، نہ اس پہ نہ اس پہ، درمیان کا راستہ آپ اختیار کرتے ہوئے حضرات صحابہ کے درمیان میں تقسیم کر دیا کہ جاؤ اپنے اپنے ساتھ لے کے جاؤ، یاد رکھو کہ ان پر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ان پر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو نصیحت کر کے سمجھا کے ان سارے بدر کے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ حضرت ابو بکر یہ نہیں سوچے کہ ان کو آزاد کرنے کی میں نے بات کہی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں سوچا ارے میں نے تو قتل کرنے کے لیے کہا اور آپ علیہ السلام نے اس پہ عمل نہیں کیا، لوگوں کے درمیان میں تقسیم کروا دیا، اب میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ نہیں، مشورہ دیا تھا، مشورہ قبول ہو نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، جب نبی کی بات ہو گئی اب وہاں انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا۔ یہ تھا حضرات صحابہ کی محبت اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ۔ جب جا کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب لیا، اس لیے ہمارے لیے حق نہیں ہے کہ کسی صحابی پہ کوئی تان تشنی کرے، کسی صحابی کے کوئی برے الفاظ ذکر کیے جائیں، یہ ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ہر صحابی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا حقدار ہے، اس لیے یاد رکھیں اگر آج بھی ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم آج بھی سرخروئی چاہتے ہیں تو ہمارے آپس کا اتحاد یہی ہم کو سرخرو کر سکتا ہے، یہی ہم کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں، اگر سنی مسجد والوں کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنے کا وقت آئے،
آپ نماز پڑھیں. کسی شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا وقت آئے, نماز جماعت کے ساتھ ان کے پیچھے ادا کریں. کبھی کسی قاسمی یا دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا وقت آئے ضرور پڑھیں. آپس میں ایک دوسرے پہ تان تشنی, کسی عالم کے بارے میں گالیاں دینا کہ وہ عالم ایسا ہے, یہ عالم ایسا ہے, نہ اس سے ہماری خود کی بربادی ہوگی. ہم اپنی بربادی کو لوگوں کے لیے آسان کر دیں گے. آؤ ہم تو بیٹھے ہیں برباد ہونے کے لیے, آپس میں مسلکی اختلافات میں بیٹھ کے ہم کو برباد کر دو, ہم کو ختم کر دو. ہم دعوت دے رہے ہیں تو وہ آسانی سے ہم کو برباد کر کے رکھیں. ہم اپنے مسلک پر رہیں, کوئی اپنے مسلک کو نہ چھوڑے. آپ کے علماء اور آپ کے اماموں سے رجوع ہو اور ان کی باتوں کو مانیں, اس پر عمل کریں. لیکن کبھی کسی دوسرے عالم کے کان تشریح کرنا, کسی کو ذلیل کرنا, گالیاں دینا, ان کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کرنا, یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے. میں تو یوں کہوں گا کہ یہ جائز ہی نہیں. یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں. جسے رب نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم غمگین ہو, نہ تم اپنے آپ کو پستی کی طرف لے کے جاؤ. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو شرط یہ بھی ہے, اگر تم سچے مومن بن جاؤ اللہ تم کو کامیاب و کامیاب کر دے. حضرت صحابہ پکے مومن اللہ نے ان کو سربلند فرمایا. اللہ کرے کہ ہمارے درمیان میں اتحاد ایسا رہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جائے, سچا بھائی بن جائے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, سچی اور دین کی مثال ہم بن جائیں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آپسی اختلافات, آپسی جھگڑے اللہ جلد از جلد ختم ہو کر پورے مسلمانوں کو پوری دنیا میں سربلند فرما دے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین کی اللہ کا شکر ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی ماشاء اللہ آپ بندیاں ہماری چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں. اللہ کے دینے کو بھی اور قبول فرمائے. جی ہاں, جیسے کر کے ہماری ذمہ داری ہے ویسے ہی اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے بہت سارے احباب, کوئی نام نہیں, کوئی یعنی ریاکاری نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بنمٹیاں ہمارے چادروں میں ڈال دی جاتے ہیں. اللہ آپ کے دل کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کچھ بات فرمایا. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو خیر و بن کی تکلیفوں کو جھیل رہے ہیں اللہ رب الجلال ان کی رہائی کے لیے جلد از جلد فیصلے صادق فرمائے. جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.